بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 29ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے میں سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے پڑھنے کی بہت سے فضائل ہیں، اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عشاء کے بعد معمول بنا لیتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ ہماری سفارشی ہوگی قبر میں، اور قبر میں قرآن اور روزے کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری سفارش کریں گے۔ دنیا میں ہم سفارش ڈھونڈنے کے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت میں جب کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا اس کے لیے ہم کوئی بھی تگودو نہیں کرتے۔ تو سورہ ملک کو ہمیں عشاء کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ سورہ ملک ہے، توحید کا بیان ہے۔ اس میں جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ ہے۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم بھی پڑھ کے پانی میں پھونک مار کے پانی پینے سے ذہن بہت تیز ہوتا ہے، اور اسی طرح امتحان میں کامیابی کے لیے بھی سورہ قلم کو پڑھا جاتا ہے۔ سورہ قلم باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جن کا باغ غربا مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ سورہ قلم کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے، قیامت کے وقوع کا بیان، اور اچھے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ معارج میں ہے سب سے پہلے قیامت کے وقوع کا انداز کہ کیسے قیامت واقع ہوگی۔ اس کے بعد انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہے، پھر جنتیوں کی صفات کا بیان ہے، اور اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح نے اتنا عرصہ تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نوح علیہ السلام ہے، کوئی نبی ہے، تو ان کی بیوی اور ان کے بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی چونکہ فرما بردار نہیں تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور خاوند اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ چیزیں ان کو نہیں بچا سکتے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں، دعاؤں کا کوئی نہ کوئی اور اجر ضرور ملتا ہے۔ استغفار کے فوائد کا بیان ہے کہ استغفار کے فوائد کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو تمام کے تمام معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ جن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پہ مسجدیں ہیں کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ سورہ مزمل کا ذکر ہے۔ سورہ مزمل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اس طرح سے پوری رات عبادت نہ کرے۔ اور روزے کا بھی جہاں پہ ذکر ہے تو وہاں پر روزے سے بھی اس طرح سے آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اس طرح ہر روز روزہ نہ رکھیں، اس طرح آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اور جہاں پر اخلاق کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، اتنے زیادہ اچھے اخلاق تھے، اسی وجہ سے آپ نے 23 سال میں پوری دنیا پر حکومت کی، اور آج بھی آپ دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ پھر بھی جب بھی اخلاق کی بات قرآن پاک میں آئی ہے اور اچھے اخلاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ نمازوں پہ زور دیتے ہیں، روزہ رکھنے پہ زور دیتے ہیں، لیکن اخلاق کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں جی، سورۃ مزمل میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورہ مدثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے۔
تیسرے نمبر پہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپے ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ لیکن وہاں نہ تو کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یاد ہو جاتی ہوتی تھی، لیکن آپ پھر بھی کوشش کرتے تھے یاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو یہ یاد رہیں گی۔ تیسرے نمبر پہ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے یزمردہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ دہر کا ذکر ہے۔ سورۃ دہر میں سب سے پہلے تو انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے کہ جنتی کون ہوں گے، جہنمی کون ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، قیامت کا بیان، اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا یہ سپارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔